السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ میرے والد کا جمعہ الوداع جمعہ کے دن انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ سب ان کے حق میں دعا کرے، اللہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ کیا فرما رہے دیکھیں۔ قرآن کا پہلا حکم ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ یا ایھا الناس، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں سب کا خالق وہی ہے۔ توحید کا مطلب دیکھیں، اللہ کو ایک ماننا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو اور تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے ہدایت کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کا نہ اللہ کا کوئی عبادت کے لائق ہے، اور تمام انسانوں اور جانوروں کا روزی دینے والا رب ہے، وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، لوگوں بندگی اختیار کرو۔ یہ ہم آپ کے لیے نہیں، ہر مذہب کے لوگ کے لیے کہہ رہے، بندگی اختیار کرو اس رب کی۔ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بڑی طاقت رکھنے والا ہے، اور وہی دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جو ہماری یہ زندگی نہیں ہے، یہ ٹیمپریری زندگی ہے دنیا، اصل زندگی ہماری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری ہمیں کرنا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے ہمیں بھاگنا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ حدیث مبارک کا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے اور فرمائے، یا اللہ چاہتے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے وہی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فوری ان کو روک دیے اور فرمائے، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بنا رہے ہو؟ تو یہ سن کر صحابی فرماتے، جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بالکل یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ کہو اللہ جو چاہتے، نہ کہ میں۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرائے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، درگاہوں میں جاتے، انہیں مانتے، علی ولی جو بھی لائک ایکسیٹرا، ان کو مانتے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول یہ نہیں چاہتے کہ ان کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کے ٹھہرے۔ تو استغفر، ہمیں تو پوچھو ہی مت آج کل کے دنیا میں کیا کیا چل رہا، آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب یوز کرتے سوشل میڈیا، کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، آمین۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم خود ہی مد مقابل اللہ کے ساتھ نہیں شریک ٹھہرانا پسند کرتے۔ ہم دیکھیے کیا کر رہے، ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیے، ہم کیسا کسی کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، معاف کرے۔ آگے دیکھیے، میں نے پہلے آیت میں فرمایا تھا 13 میں، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب لوگ کو کہتے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ، اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو تم اس سے جیسی ایک صورت لے اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ لو، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو تم کبھی بھی نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کے انتہائی انسان کے پتھر ہے، وہ کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے تم جس کو پکارتے ان سب کو مدد کے لیے بلا لو، سوائے اللہ کو چھوڑ کے، مطلب جسے اپن خدا مانتے ان سب کو بلا لو۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکو گے تو تم کبھی بھی کچھ نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کے لیے تمہارے لیے تیار کیا گیا، کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، 1 منٹ رک کے، کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو بہت بڑا ایک گناہ ہے۔
کیا ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرما دے رہے ہیں شرک کے بارے میں، بلا لو اپنے ان مددگاروں کو سوا اللہ کے چھوڑ کے، مطلب سب کو بلا لو۔ اللہ کھلا اوپن چیلنج دے رہے ہیں یہاں پر کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو گے تو تم کبھی کچھ نہ کر سکو گے، اور تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ سوچئے، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے ہمیں۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگ کے ایسے چیزوں پہ مختلف اپنی زندگی گزارتے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے خوشخبری ہے ان کے لیے ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، ان کے لیے باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں میں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ مرد اور بیویاں ہوگی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہے گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے چھوٹی مثال دی، مچھر یا اس سے بھی حقیر طرح کی چیز کی تمہیں مثالیں دی ہے، جو یہ سن کر ایمان لے آئے۔ مطلب اللہ نے ایسے چیزیں فرمائے، ایگزامپل دے کے، کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے آخرت پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر لائے، اور یہ چیزوں سے دنیا میں اپنی زندگی گزارے اور اچھے کام کرے جن کے اپنے۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں چھوٹے مثالیں دے کے بیان کی۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر عقیدی عظیم ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفار کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے کیا اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ اس سے بہت بھوتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بھوتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان کے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نہیں ایمان لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک چھوٹے مثالیں ایگزامپلز دے کر لوگ ایمان لا لینا بول کے اللہ بیان فرمائے، لیکن اس سے بھی باز نہیں آئے، وہ الٹا اللہ سے کہنے لگے کہ یہ چیزوں سے اللہ کی مراد کیا ہے، مطلب اللہ کہنا کیا چاہتے یہ چیزوں سے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے پھر اللہ اسی بہت لوگوں کو مطلب کہ یہ باتوں سے وہ کہنے لگے کہ یہ باتوں۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جو لوگ اللہ کا عہد پکڑ لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ کسرہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جس اللہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ثابت ہو رہی یعنی رشتوں کو توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اس کے متعلق ایک حدیث بھی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو کاٹتا رحیم کے مستقبل میں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ نے مطلب جو ایگزامپل 4 سال سے بات نہیں کر لیتے، سگے بھائی بہن بات نہیں کر لیتے، بھائیاں بات نہیں کر لیتے، تو یہ ہمیں دیکھنا غور فرمانا ہے کہ ہمیں جنت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ چھوٹے سے گناہ کے لیے، اتنے بڑے گناہ بھی نہیں، جسٹ اتنی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس تو ہمیں آس پاس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کے ساتھ رشتے توڑے، چھوڑ دو، جو ہوا وہ چھوڑ دو، لیکن اپنی آخرت کے لیے
اللہ کے لیے جڑ جاؤ، جوڑ لو وہ رشتے. کیوں؟ حدیث بھی ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرما دیے کہ رشتے دار جو رشتے توڑنے والے ہیں انہوں جنت میں نہیں جائیں گے، اور رشتے توڑنے والے جنت میں، جو بھی دو بھی ہے، یہ کامن کچھ نہیں ہے اس میں، دو بھی نہیں جائیں گے. اور دوسری بات فساد، زمین میں فساد کرنے والے. سوچئے ذرا، زمین میں فساد، یا یسال و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. فساد کرتے وہی ہے، ان کے لیے بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے وہ آخرت میں. بہت سے لوگ کرتے ہیں فساد، زمین میں فساد پھیلاتے، جیسا اتنی بات کو پھیلاتے، جیسا بہت چیزیں ہیں دکھائے گئے. تو ہمیں غور فرمانا چاہیے کہ ہم کہیں ایسے لوگ میں اٹھ بیٹھ نہیں رہ رہے جو لوگ فساد کرتے ہیں، فسادی میں رہتے ہیں. اس لیے ہمیں رشتے جوڑنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس کے متعلق ہمیں فضیلت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے بھی یہ ہے تمہیں. پھر دیکھیے کیا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہمیں یہاں کا سودا نہیں، وہاں پر تو اپنے کو ملے گا. یہاں نہیں ہوں گا، ہمیں یہاں رشتے جوڑنے سے کچھ کسی کی باتوں سے تکلیف ہوں گی، لیکن یہ سوچو اللہ نے آخرت کا کتنا اچھا. تم اللہ کے ساتھ کسی کفار کرتے ہو، حالانکہ تم مردے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر وہی اسی طرف تمہیں لوٹ کر جانا. وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا یعنی تمہارے لیے آسمان بنایا، تم مردے تھے، تمہارے میں جان ڈالے اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے سات آسمان بنائے، زمین بنائے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں وہی زندہ کرے گا، اور وہی تمہیں حشر کے میدان میں اٹھائے گا، اور اسی کے طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. اور اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی ہے، 7 آسمان استوار کیا. ہر وہ چیز علم رکھنے والا رب ہے. تو سوچئے اللہ نے آگے، پھر میں بیان کروں گی آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بیان اور بنی اسرائیل کا فرماتے ہیں. انشاءاللہ میں کنٹینیو